السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک انتقال کے بعد یعنی ایک ٹرانسفر کے بعد آپ زمین کے مالک بن جاتے ہیں، وہ آپ کی کسٹڈی میں آ جاتی ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں جو چیز آپ کی کسٹڈی میں جو زمین آتی ہے، آپ اس پہ گھر بنائیں، آپ اس پہ پلازا بنائیں، آپ اس پہ فارم ہاؤس بنائیں، کوئی آپ کو روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ کیوں نہیں روک سکتا؟ کیونکہ آپ اس کے مالک ہیں، اب وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ تو دوستو سوچیں، مرنے کے بعد جب دوسرا انتقال ہوتا ہے تو زمین ہماری مالک بن جاتی ہے، اس کا اختیار ہم پر آ جاتا ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ ہمیں جو چاہے کرے، اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا اختیار اس وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ کے پاس جب تک اختیار ہے، آپ زمین کے اختیار ہونے تک اپنے اعمال کے ساتھ کچھ ایسا کر جائیں کہ جب آپ زمین میں جائیں تو زمین آپ پر رحم کرے، آپ کا اللہ آپ کو معاف کرے اور آپ کے معاملات دنیا میں ٹھیک ہوں گے تو یہ سب کچھ ممکن ہوگا۔ دوستو آپ یہ چیز سوچ لیں کہ آج کل جو دور گزر رہا ہے نا، ایک ایوریج ایج 60 سال گنی جا سکتی ہے، بہت اچھی، جس میں کوئی بندہ ایکٹیو اپنے آپ کو سمجھے اور صحیح گزار لے تو بہت اچھا ہے۔ اس سے اوپر کی ایج جو ہے وہ آج کل بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ اگر میکسیمم بھی آپ سوچیں تو 100 سال آپ زندگی گزار لیں گے، لیکن اس کے بعد دوسرا انتقال ہونا ہی ہونا ہے، آپ نے زمین کی کسٹڈی میں جانا ہی جانا ہے۔ تو میرے دوستو، جو یہ آج کل کا دور گزر رہا ہے، اس میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، معاشی تنگی ہے، پریشانی ہے، افراتفری ہے، اور لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم ناجائز کر رہے ہیں یا جائز کر رہے ہیں، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ ان کی کوئی نوکری ہے، چاہے ان کے کوئی تعلقات ہیں، چاہے ان کے معاملات ہیں۔ وہ اس قدر گمبھیر صورتحال میں دنیاوی پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آیا یہ صحیح ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوستو ان ساری گمبھیر صورتحال میں ہی انسان نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے روزمرہ کے معاملات میں کم سے کم کوئی 5 منٹ، کوئی 7 منٹ اپنے آپ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے ضرور سوچا کریں۔ جب آپ ایسا سوچنا شروع کریں گے نا تو آپ کا خود بخود نماز کی طرف دھیان جائے گا، آپ کا خود بخود قرآن پاک کی طرف دھیان جائے گا۔ ہم لوگوں نے آج کل قرآن پاک کو احتراماً اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ نہیں پہنچتا، اور ہم اس کا اتنا حد سے زیادہ احترام کرتے کرتے اس کو اوپر رکھا کہ ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اسی طرح نماز ہے کہ جو ہمیں دن میں 5 بار اللہ پاک بلاتے ہیں اور ہم سن کر جو استغفر اللہ ہی کہنا چاہیے اس پہ اگنور کر دیتے ہیں۔ سوچیں اگر آپ کا کوئی باس، آپ کا کوئی ماتحت جو افسر ہے، کوئی اوپر آپ کا کوئی آنر ہے کوئی کمپنی کا، وہ آپ کو بلائے تو آپ فوراً جاتے ہیں۔ کوئی بڑے عہدیدار شخص آپ کو بلائیں تو آپ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جاتے ہیں کہ جی مجھے اس بڑے آدمی نے بلایا ہے، میں نے جانا ہے، میری حاضری ہے۔ تو میں کسی ایسے حلیے میں جاؤں کہ کم از کم وہ مجھے دیکھ کے نہ اس کو بھی فیل ہو کہ یار یہ مجھ سے ویسے ہی ملنے آ گیا ہے، کم از کم تیاری کر کے ہے۔ تو سوچیں جو سب سے اعلیٰ ذات ہے، جس سے اوپر کوئی ذات ہی نہیں ہے، جس سے اوپر مالک کوئی نہیں ہے، خالق کوئی نہیں ہے، رازق کوئی نہیں ہے، وہ دن میں 5 بار بلاتا ہے۔ آپ لوگ میں اپنے گریبان میں جھانکوں گا کہ ہم نے کبھی اہتمام کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہم نے کبھی ایسا سوچا کہ ہمیں اب اذان کا وقت ہوگا، ہمیں نماز کے لیے بلایا جائے گا، ہمیں اہتمام سے جانا ہے، ہمیں تیاری کر کے جانا ہے؟ نہیں، ہم لوگ تو اکثر، میں اپنی ذات کا بھی کہوں گا، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دھیان، ہماری سوچیں کہیں اور ہوتی ہیں۔ تو دوستو کوشش کریں، اگر آپ نماز نہیں پڑھے تو نماز شروع کر لیں۔ شروع میں آپ کو مشکل لگے گی، بے شک آپ کا خشوع و خضوع اتنا شامل نہ ہو، وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ہر چیز آتی جاتی ہے۔ جب انسان دل سے کوئی کام کرنا شروع کرتا ہے نا تو اللہ پاک اس میں اس کی لگن، برکت، یہ چیزیں ڈال دیتا ہے اگر جائز کام کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی ناجائز کام کر رہا ہے اور وہ بھی دل سے کر رہا ہے تو اللہ پاک اس کے دل میں شروع میں ایک خوف، ایک پریشانی اور ایک ٹینشن اور ایک الارم ڈال دیتا ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال ہے، آپ یہ آج کل جی پی ایس والی کارز آ گئی ہیں، اس میں آپ جب ڈال دیتے ہیں نا اپنا میپ، تو آپ کوئی غلط ٹرن لیتے ہیں تو وہ ہلکی سی بیپ کرتی ہے،
اور بتاتے ہیں کہ آپ نے غلط ٹرن لیا ہے۔ اسی طرح انسان کو اپنی زندگی کے معاملات کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کوئی غلط قدم اٹھایا اور وہ اس کا دل الارم کر رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان جس طرح وہ گاڑی ہے وہ راستہ نہیں بدلتی اور اسی راستے پر غلط راستے پر چلتی ہے تو الارم تیز ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بیپ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی تم نے غلط راستہ لے لیا ہے، یہ راستہ تمہاری منزل کو نہیں جاتا۔ سیم اسی طرح جب انسان ایک غلط راستے پہ چل پڑتا ہے اور وہ اس سے نہیں ہٹتا تو اس کا دل، اس کا ضمیر بیپ کرتا رہتا ہے۔ لیکن دوستو یہ بیپ ایک لمٹ تک ہوتی ہے۔ اسی طرح گاڑی کی ایک بیپ ہے، ایک وقت آتا ہے وہ رک جاتی ہے کہ یہ شاید اس راستے سے ہٹ گیا، اب اس کو کچھ کہنا بے سود ہے۔ اسی طرح جب ہم نیکی کے راستے، دین کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ہم لوگوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ہمیں وہ اللہ تعالیٰ دنیا کی عیاشیوں میں، دنیا کی پریشانیوں میں، دنیا کے مسائل میں الجھا اتنا دیتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا آخرت سے حصہ ختم ہو جاتا ہے، ہمارا اللہ کی ذات سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو کوشش کریں کہ آپ کا تعلق نہ ٹوٹنے پائے۔ آپ کم از کم دن میں کچھ وقت ایسا ضرور رکھیں کہ آپ کا اور اللہ کا روز کا ایک رشتہ ہو، آپ کی اللہ سے بات ہو، اللہ سے تعلق ہو۔ اور اس کا آسان سا حل ہے، 5 نمازیں ہیں ان کی آپ کوشش کریں کہ وہ آپ پابندی سے ادا کریں، ایک کچھ وقت قرآن پاک کو روز دیں، اور سب سے بڑی چیز کوشش کریں یہ سارے عمل میں برکت تب ہونی ہے، یہ سارے عمل کرنے کا آپ کو دل تب کرے گا، اس میں آپ کو مزہ تب آئے گا جب آپ حلال رزق کما رہے ہوں گے۔ دوستو کبھی کسی سے زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی جو ہے نا، ان کا رزق بھی اللہ دے گا، ان کو عزت بھی اللہ پاک دے گا، اور وہ خوش و خرم زندگی گزاریں گے۔ پیسے دولت والے میں روز دیکھتا ہوں بے شمار، لیکن وہ ذہنی طور پہ نہیں مطمئن، ان کے ضمیر مطمئن نہیں ہے۔ اکثر جو ہیں، میں سب کو نہیں کہتا کیونکہ ہر انسان ایسا نہیں ہوتا، کچھ ہیں جنہوں نے کچھ غلطیاں کیں، ان سے وہ اعمال ہوئے اور وہ اس قدر پریشان زندگی گزارے ہیں کہ اگر دنیا والے ان کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی موج میں ہیں، بڑی دولت، گاڑیاں، گھر، بنگلے ہیں ان کے پاس، لیکن کبھی ان کے پاس بیٹھ کے ان کی ردات سنیں تو پتہ لگتا ہے کہ نہیں، وہ ذات ہے جو دلوں کو سکون دیتی ہے، وہ ذات ہے جو راتوں کی چین کی نیند دیتی ہے، وہ ذات ہے جو صحت دیتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں وہی ذات دے سکتی ہے اور کسی کے بس میں نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ پاک کی کتنی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا یہ ساری چیزیں اپنے اختیار میں رکھی ہیں۔ رزق اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اس کا اختیار نہیں دیا، اولاد کا اختیار نہیں دیا، یہ سارے معاملات اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے۔ آج ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے ساتھ کوئی بھی کتنا بھی نیک ہو، وہ جذباتی ہو کہ اگر کسی کا رزق بند کر دے، کسی کو کہہ نہیں تمہاری اولاد نہیں ہونے دیں گے، یہ نہیں ہونے دیں گے، تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اللہ پاک کا بے شمار شکر گزار ہونا چاہیے اور ہر حال میں ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے کچھ چیزیں، اسباب، ان چیزوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بیسیکل ایک اللہ کے بندے نے کہا تھا کہ جو شکوے کا لمحہ ہوتا ہے نا وہی شکر کا لمحہ ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اس قدر پریشانیوں میں بدحواس ہو جاتے ہیں کہ ہم شکوے کرتے ہیں، شکر نہیں کرتے۔ دوستو اگر آپ کبھی ہسپتال میں چکر لگائیں، آپ کسی غریب خانے، یتیم خانے میں چکر لگائیں تو آپ شکر ادا کرتے نہیں تھکیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان جگہوں پر جانے سے پہلے آپ اللہ کا اتنا شکر ادا کریں، اتنا شکر ادا کریں کہ آپ کو یہاں جانا ہی نہ پڑے، اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری اس بات پر عمل کریں گے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ایک اور چیز، آسانیاں بانٹیں۔ جو دور جا رہا ہے نا یہ افراتفری کا دور ہے۔ آپ اس ٹائم دیکھیں گے بھوک مچی ہوئی ہے، مہنگائی نے لوگوں کو پریشان کیا ہے۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے نوازا ہے، کچھ آسائشیں آپ کے پاس ہیں تو اس کو اپنے تک محدود رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ وہ نہ افورڈ کر سکتے ہوں اور ان چیزوں کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہوتی ہو، تو میں امید کرتا ہوں آپ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔